آپ ادھر آ جائیں جی. اب ہوتا کیا ہے کہ جس جگہ یہ چیئر پڑی ہوئی ہے, کیمرہ پین کیجئے, یہ وہ جگہ ہے ایگزیکٹلی جی جہاں پر خواتین یہاں سے انٹر ہوتی ہیں اور یہاں پر بدکاری اور بدفعلی کا معاملہ کیا جاتا ہے. اور کیمرہ پین کریں جی, یہ اوپر سامنے ایک ریکارڈنگ ڈیوائس ہے, جو کیمرہ ہے وہ یہاں پر لگا ہوا ہے اور یہ کیمرہ جو ہے وہ تمام چیزیں ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے. اب جو عورت یہاں پر اندر آ رہی ہے اس کو یہ بات اندھے کو بھی پتہ ہے کہ ایک کیمرہ, دو کیمرہ, تیسرا کیمرہ, باہر کیمرے, لیکن نہ جانے اندھے ہو جاتے ہیں. مجھے تو پہلے نمبر پر بدکاری بدفعلی کا اور بڑا ظلم کیا ہے بتا دیتا ہوں. ہم وہ ویڈیوز دکھا نہیں سکتے, دے آر بلڈ ویڈیوز, لیکن اوریجنل ویڈیو جو ہے وہ نظر آتی ہے, اس میں واضح نظر آ رہے ہیں کہ یہاں خاتون کھڑی ہے, اسے اپنی گود میں بچہ اٹھایا ہوا ہے, وہ اپنے بچے کو یہاں لٹا دیتی ہے. ایک عورت آتی ہے اندر, آپ امیجن کریں, میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ نیکسس ہے, یہ مافیا ہے, اس کو بہرحال کھدیڑنا پڑے گا, اور اگر اس کو کھدیڑا نہیں جائے گا تو نہ جانے یہ کیا کیا ہوتا رہے گا. عورت یا مرد وہ بچے کو اٹھاتے ہیں یا اٹھاتی ہے اور پرلی طرف چلے جاتے ہیں. یعنی جب یہاں گناہ ہو رہا تھا تو وہ فرد واحد نہیں تھا. کوشچن از کہ یہ خواتین بلیک میل ہو رہی تھی, کیونکہ ہمارے ہاں ایک عمومی معاملہ ہے کہ خواتین کے گھر, جس نے بچہ گود میں اٹھایا obviously وہ شادی شدہ خاتون ہوگی نا, خواتین کے گھر برباد ہو جاتے ہیں. تو کوئی شخص بھی پولیس کے پاس مدعیت لانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جب کوئی مدعی نہیں ہوگا تو وہ جنسی بلا, وہ جنسی درندہ دندناتا پھرے گا. اب اس میں قانونی معاملات کیا ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے, لیکن میری آج کے پروگرام میں یہاں آنے کی بنیادی وجہ آپ کے سامنے ایک ہمبل سبمیشن ہے کہ بھائی اور خواتین اپنے آپ کو سرنڈر کرنا مت سیکھیں. یہ عزت, اللہ کا دشمن بننا, اللہ کی مخالفت مول لینا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. چند ٹکے کی نلکیوں, دھاگوں, لیسوں اور نہ جانے کس کس چیز کے پیچھے, اور وہ ایک خاتون نہیں ہے, وہ ملٹیپل خواتین ہیں. اور پولیس کا میں افسوس سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کئی دن سے معاملہ سامنے آیا ہوا تھا. اس کو فریقین کی مرضی کر کے, ایک تو مشرف صاحب اللہ انہیں غریق رحمت کرے, ایک فضول قسم کا قانون بنا گئے کہ جی دو فریقین رضامندی سے کر رہے ہیں تو بھائی ان کا معاملہ ہے اور اس میں قانونی کوئی پرابلم نہیں ہے. اور بھائی کوئی شرع ہے کہ نہیں ہے, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کہ نہیں ہے. آگے چل رہے ہیں, دکھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. جو رذیل واقعہ گجرات کے علاقے دولت نگر میں پیش آیا اس پر بات کر رہے ہیں, اور میرے ساتھ وہ شخص موجود ہے, اس کا نام ہے زیغم عباس. نام بہت خوبصورت ہے, لیکن بدقسمتی کا واقعہ یہ ہے کہ زیغم عباس نے اپنی دکان کے اندر کیمراز لگا رکھے تھے, اور ان کیمراز میں وہاں پر جو بدکاری کی جاتی تھی, بدبختی کی بات یہ کہ ایک کے بعد دوسری خواتین وہاں پر آتی تھیں, سامان لینے آتی تھیں, مختلف معاملات میں آتی تھیں, تو بھائی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بدکاری کا معاملہ کرتے تھے, اور اس کے بعد وہ چیزیں کیمرے میں ریکارڈ ہو جاتی تھیں. وہ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں. سمجھنے کی کوشش کریں, اور میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں کی تھی کہ پلیز فار گاڈ سیک اس پروگرام کو پیرنٹل گائیڈ کے ساتھ تمام لوگ دیکھیں, خاص طور پر خواتین دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک عورت, ایک خاندان, ایک قبیلہ یا پھر ایک جنسی درندہ جو ہے وہ کسی بھی معاملے کو ڈی ریل کر سکتا ہے اور تباہی کے دہانے پر پہنچا سکتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ زیغم عباس. زیغم عباس, کیا کام کرتے ہو؟ میری لیسز کا کام ہے. لیسیں بیچتے ہو, نلکی دھاگا, بٹن؟ ہاں جی جی. کتنے عرصے سے کر رہے ہو؟ 15 سال سے. 15 سال سے اسی جگہ دکان ہے؟ جی. یعنی پرانے کاروباری آدمی ہو. یہ کیا ہوا سر؟ یہ میری وہ کسٹمر تھی, ویسے کسٹمر کے ناطے وہ آتی تھی میری شاپ پہ, ٹھیک ہے, تو میں نے وہ شاپ کے اندر کیمرے لگائے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. جس لڑکے نے میرے کیمرے لگائے ہوئے تھے اس نے اپنے موبائل کے ساتھ کنیکٹ کیا. کتنا عرصہ پہلے کیمرے لگائے تھے؟ تقریباً 1.5 سال پہلے. ٹھیک ہو گیا. 1.5 سال سے وہ ہماری ویڈیو وغیرہ دیکھتا تھا, بلا ناغا دیکھتا تھا, روز دیکھتا تھا تقریباً. اور آپ روز یہی کام کر رہے تھے کیا؟ نہیں, ویسے وہ میرے کاروبار کو دیکھتا تھا, کیا دن کو کیا سیل کرتا ہے, کتنے پیسے, کون لوگ آتے ہیں اس کے, کون بیٹھتا ہے اس کے پاس,
उसने फिर वो मेरे मोबाइल से वो वीडियो जो अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट किया हुआ था ना, उसी से उसने वो वीडियो निकाली है, निकाल के उसने किसी को सेंड की है। जो बीबी आपके पास आती थी, ये कितने अरसे से आपकी कस्टमर थी? इसको 1-2 मंथ ही हुए थे मेरे पास आते वक्त। तो इसको किस तरीके से अपने शिकंजे में जो है वो घेरा था? मैं बाहर खड़ा हुआ था अपनी शॉप के बाहर, तो बाहर वो सामने गुजर रही थी, इस काम अपने काम के लिए आई हुई थी, स्पेशल इस काम के लिए नहीं आई थी, अपने काम के लिए आई थी। जब उसने मुझे देखा ना, तो देख के वो अंदर आई है मेरे पास, मैं फिर उसको शॉप पे ले गया हूँ। तो शॉप पे वहाँ पे जाके फिर वो इंडियन फिल्म रिकॉर्ड हो रही है क्या यहाँ पे? हुई है सर। नहीं, एक सेकंड, जगम साहब इधर देखें, ना तो तुसी सलमान खान हो भाईजान, समझने की कोशिश करें। एक औरत आई है, उसने आपको दुकान में खड़े देखा है, वो आके आपके पास पहुंच गई और बदकारी हो गई है, ऐसे थोड़ी होता है। असल कहानी दसो, होया की सी? वो आई बीबी नु घेरिया किवें सी? अपनी मर्जी से आई है, ठीक है, तो उसने ब्लैकमेल करके वहां तक लाए थे? नहीं, ब्लैकमेल नहीं, वैसे ही आई, अपनी मर्जी से आई थी। और खुदा के बंदे, उसने बच्चा गोद में उठाया हुआ है सर वो जब वो तुम्हारे पास आई है, और जबकि वीडियोस हैं। वो अपनी दोस्त का उसका बच्चा था, उसका अपना नहीं था। वो दोस्त कहाँ थी? दोस्त भी उसकी साइड में बैठी, हाँ, वो सैको थी, आहिस्ता आहिस्ता आप आएंगे। जी, वो सैको लड़की थी, उसको पता नहीं था इस बात कौन? का। वो लड़की जो साथ थी, उसको जो दोस्त थी? जी, दोस्त थी। यानी जिस वक्त तुमने ये तमाम चीजें की हैं, दिन क्या था, तारीख क्या थी? 14 अगस्त थी। हाँ, अब आएगा ना आहिस्ता आहिस्ता। 14 अगस्त को मार्केट खुली थी, बंद थी? मार्केट आधी खुली थी, आधी बंद थी, मतलब ये 14 अगस्त का सामान के लिए। 14 अगस्त को एक बीबी आती है, गोद में उसने बच्चा उठाया हुआ है, साथ उसके, अब तुम बता रहे हो कि एक और खातून भी है। जी जी। ये 2 ख्वातीन एक बच्चे को गोद में लेकर आती हैं, और तुमने कहा जी उसने दरवाजे से मुझे देखा, अंदर आई और हमसे गुनाह हो गया। शॉप तो खुली हुई थी ना मेरी। हाँ, उसने आपको देखा और आपसे गुनाह हो गया। नहीं, शॉप से वो अंदर आई है, तो आके हमने कुछ बातें की हैं, उसके बाद दूसरी बीबी का इस मामले में क्या अमल दखल है, ये बताएं। उस बीबी को यहाँ लाया कैसे गया था, क्या कहानी पीछे क्या थी? सर वो उसी की दोस्त थी, तो उसी ने उसके साथ वो उसको लेके आई थी। मिलवाया उसने था? नहीं, मिलवाने वाली वो नहीं थी। वो कौन थी मिलवाने वाली? वो खुद ही आई थी मिलवाने वाली, कोई भी नहीं था उसमें। आपका राब्ता कैसे हुआ था भाई? सर वो कोई मजाक तो नहीं ना चल रहा है कि बीबी टुरी जा रही है, तू वेख्या गया, तू आके तेरा बदकारी कर गई? मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मेरी रेगुलर कस्टमर थी, कस्टमर के नाते वो आती थी मेरे के पास। ठीक है, तो उसी तरह मेरे पास उसके साथ मेरा ये इस तरह का। और जिस वक्त तुम लोग बदकारी कर रहे थे, उस वक्त बच्चा सामने काउंटर पर पड़ा हुआ था? नहीं, वो उसने नजर आ रहा है? जी, उठा लिया था उसने। और वो बीबी कहाँ गई थी दूसरी? वो बैठी हुई थी साथ में। यानी आप ये कह रहे हैं कि इतना सादा है कि मैं ये समझ लूं कि एक बीबी सामने बैठी हुई है, जी जी, दूसरी बीबी तेरा बदकारी कर रही है, बच्चा उन्होंने झोली च गए, तो तू कह रहे हैं कि इनकी कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है और कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है? सर बिल्कुल कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है। ब्लैकमेलिंग का इस तरह का कोई भी वाकया हो या मेरे अबाउट किस तरह का कोई भी निकले। व्याही वरी बीबी सी? जी, शादीशुदा थी। दूजी बीबी जड़ी वो कौन सी? वो उसकी दोस्त थी। वो भी व्याही वरी सी? उसका नहीं सर मुझे पता। वो फर्स्ट टाइम मेरी शॉप पे आई थी। इधर देखो, फर्स्ट टाइम दूजी बीबी फर्स्ट टाइम आई? फर्स्ट टाइम शॉप पे आई थी मेरी। वो ये उसको लेकर आई थी? जी, वो लड़की जो मुझसे मिलने आई थी ना, वो लेके आई थी इसको। अच्छा जी, दोस्त को लेके आई थी। वीडियोस तुमने वायरल की हैं? नहीं सर, वीडियो मैंने नहीं वायरल की। किसने की हैं? वीडियो जो मेरे शॉप पे लड़के ने जिसने कैमरा। हनान कौन है? हनान वो लड़का जिसने कैमरे वगैरह लगाए हुए हैं। हनान ने तुम्हारी दुकान में तुम्हारी मर्जी के बगैर कैमरे लगा लिए हैं? नहीं, कैमरे उसने लगाए हुए थे, मेरी मर्जी से कैमरे लगे हैं, लेकिन ये नहीं मुझे पता था कि उसने अपने मोबाइल के साथ मेरे मोबाइल। तुम्हें या तो छुन्ने काके हो, फीडर शीडर मंगवाते हैं, आपको देते हैं, आप बैठ के तो उसको पिए। भाईजान, एक औरत को तुम ला के 3 कैमरे तुम्हारी दुकान में सामने उस जगह पर मौजूद हैं, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, 3 कैमरों में ये गुनाह रिकॉर्ड हो रहा है। किसी मकसद से ही था ना? नहीं सर, वो हनान ने तो जो आपदा कम पा लिया ना। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। मेरी जो शॉप का, अभी भी मैं इसी चीज़ की गवाही देने के लिए, मेरी शॉप की जो LCD थी ना, जो मटीरियल कैमरेज वगैरह लगे तो बंद से, मेरे ज़हन में यही था कि बंद है, नहीं तो रिकॉर्ड क्यों हो गया? वो LCD बंद थी ना, मुझे नहीं पता था इस बात का कि LCD ओपन है या कैमरास की एक्सेस किसके पास है? कैमरा वो उस लड़के के पास थे। तुम्हारी दुकान के कैमरास की एक्सेस तुम्हारे पास नहीं थे, उसी लड़के के पास थे बस। तुम्हारे पास तुम्हारी दुकान के कैमरों की एक्सेस नहीं थी? मजाक कर रहे हैं? सर मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको। तुम्हारी दुकान के कैमरों की एक्सेस किसी तीसरे बंदे के पास थी? सर वो लगाने वाला बंदा जो था ना, हाँ, उसी ने ये सारा काम किया हुआ था। तुम्हारे पास उसका कोई DVR नहीं लगा हुआ? नहीं। तेनू आपकी दुकान पे लगे कैमरे की खिडौने है ने? सर वो उसने मुझे बताया था, वो सेकंड टाइम मेरी शॉप पे मेरे पास आता था, बैठता था मेरे पास वो लड़का। कितनी बीबियों के साथ पहले ही कर चुके हो? सर ये मेरा फर्स्ट टाइम गुनाह है,
ٹھیک ہے. ایڈا پکا کہ بی بی اندر آئی ہے تو نہیں بی بی اپنی مرضی سے آئی ہے, اپنی مرضی سے ملی ہے. انہیں کیا جناب میں حاضر ہے گئی ہیں, جی جی تسی کیا خوبصورت کمال انسان ہو, سر اس کا میں آ گئی ہیں. اس کا جرم جو ہے نا وہ میری رب کی ذات اوپر عدالت لگی ہوئی ہے میری, اس کا انصاف انہوں نے کرنا ہے یا انہوں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, مجھ سے غلطی او ہوئی ہے. بھائی انہوں نے تو کرنا ہی ہے, رب نے بھی کرنا ہے, اس معاشرے کو کیا کر رہے ہو؟ سر وہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی. تمہیں پتا تھا کہ 3 کیمروں کے سامنے تم یہ گناہ کر رہے ہو. میرا عذاب صرف وہیں پر سوال کھڑا ہے کہ بھائی کوئی عقل کا اندھا ہوگا جو 3 کیمروں کے سامنے بیٹھ کر یہ گناہ کر رہا ہے اور ریکارڈ ہو رہا ہے. سر میری شاپ پہ اور بھی اچھا چلیں ایک اور بات کرتے ہیں, ایک اور بات کر لیتے ہیں. تم کہتے ہو کہ تمہارے پاس کیمروں کی ایکسس نہیں تھی, نہیں تھی. حنان کے پاس تھی. جی وہ بھی مجھے پتا تب چلا ہے کہ اس نے تو یہ کیمرے لگوائے کس لیے تھے؟ وہ میں نے اپنے کیمروں کی وہاں بارش ہوئی ہے تمہاری دکان میں, کاروبار ہے نا. اگر تیرے پاس ایکسس ہی نہیں ہے, مالک کے پاس ایکسس نہیں ہے, ایک تیسرے بندے کے پاس ایکسس ہے, وہ کیمرے لوائے کا دے لئی سنتا کیوں دیکھیں؟ اس کا ریکارڈ جو ہے نا وہ مجھے بتاتا تھا کہ مجھے وہ کوئی مسئلہ پریشانی بنتی تھی, میں نے دوپٹے وغیرہ گم ہو جاتے تھے, اس کے لیے لگوائے تھے. ٹھیک ہے, کچھ حنان کو کال کر دا سے. ہاں جی, حنان کو کال کر کے میں وہ ویڈیو وغیرہ پھر نکلوالتا تھا, اسی نے مجھے بتایا سب کچھ جو کچھ کرنا ہوا تھا. 14 اگست کو تمہاری دکان کھلی ہوئی تھی جی اور دکان کے کیمرے بند تھے, جی. تم یہ کہہ رہے ہو؟ جی جی. کیسے کوئی سوچ لو آیا ہی کہ تو کیمرے بند ہو جاندے نے تو چل جاندے نا. نہیں وہ آلریڈی میں تمہاری دکان کی الیکٹریسٹی چل رہی تھی, جی جی ان کیمروں میں انفرا ریڈ ہے, لال رنگ کی لائٹ نظر آتی ہے, جی جی. اننے نو بھی دسے گا کہ کیمرہ چلتا سر پہ ہے. جب وہ بالکل کلیئر سامنے لگے میں ہو کے آیا ہوں آپ کی دکان سے, سر وہ میری شاپ کے بالکل سامنے لگے ہوئے ہیں. سامنے والے 2 کیمرے ڈیفرنٹ ہیں. نہیں جو سامنے جو آپ بتا رہے ہیں نا وہ بھی بالکل سامنے لگا ہوا, جہاں پہ میں بیٹھتا ہوں نا, جہاں پہ میں پیسے کی کٹنگ کرتا ہوں وہاں پہ لگا ہوا ہے, میرے کاؤنٹر کے اوپر لگا ہوا ہے. اچھا ہاں جی. اب چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں, ابھی تو اللہ خیر کرے آپ ایف آئی اے کے پاس جائیں گے تو بہت ساری چیزیں شاید سمجھ آئیں گی. حنان کا تمہیں کب پتا چلا کہ تمہاری کوئی ویڈیو جب اس نے مجھے یہ بتایا کہ میں نے نا پارلر پہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں, حنان نے؟ ہاں جی. تو اس نے مجھے نا یہ یعنی حالات یہ ہیں کہ کوئی بیبیاں بہنیں کسی پارلر پہ بھی جا رہی ہیں, دے آر ناٹ ایون سیکیور دیئر, کسی بھی جگہ جا رہی ہیں دے آر ناٹ سیکیور دیئر, کیونکہ کوئی نہ کوئی جنسی بلا, کوئی نہ کوئی درندہ جو ہے وہ آپ پر آنکھ لگا کر بیٹھا ہوا ہے. کنسیڈر اٹ, دس از اے جنریشن انڈر CCTV سرویلنس, اور وہ CCTV سرویلنس جو ہے وہ کوئی بھی رذیل, ذلیل اور کمینہ انسان اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے. اگلی کہانی ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اس سے بڑا یہ جو اس نے کیا وہ تو گند کھایا, وہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے. اس سے آگے کہانی کیا چلی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں.